میں چونک پڑا، اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے میں نے انطاریہ کو تھپتھپایا اور آہستہ سے بولا، اٹھو انطاریہ، سین بدل گیا ہے۔ سونے دو، انطاریہ نے نشے آلود آواز میں کہا۔ اٹھ جاؤ انطاریہ، میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ نہ جانے اس نے کیا دیکھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئی۔ تب میں بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ میں نے صرف 2 ٹانگیں دیکھی تھیں، لیکن اٹھنے کے بعد مجھے بے شمار لوگ نظر آئے جو میرے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے صرف ایک بات پر حیرت ہوئی، نہ جانے کیوں میں ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ نہیں سن سکا تھا۔ پھر اپنے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی طرف مخاطب ہو کر بولا، کیا چاہتے ہو جوان؟ خود کو ہمارے حوالے کر دو، اگر کوئی حرکت کی تو تمہیں اور لڑکی کو قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی حرکت نہیں ہوگی، اطمینان رکھو۔ مگر تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ القرا کے محافظ، اس نے جواب دیا۔ اگناس کے ساتھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، عظیم اگناس کے جانثار، اس نے جواب دیا۔ مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ یہ طلوع پرستوں کی سرزمین ہے، جس کی طرف خود ساختہ خدا تعالی کی بری نگاہیں ہمیشہ پڑتی ہیں۔ وہ اس سرزمین کے اسرار معلوم کرتا رہتا ہے۔ اس کے ہر کارے اگناس کی طاقت کا زور جاننے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ ہماری بستیوں کے نشان حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ انہیں تباہ کر سکے۔ اس لیے ہم اجنبیوں کو اس سرزمین پر پسند نہیں کرتے۔ کون جانے تم بھی تعاس کے ساتھی ہو اور یہاں کسی خاص مقصد کے تحت آئے ہو۔ تب پھر اب تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اگناس کے سامنے پیش کریں گے، اگناس تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے دوستوں، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، میں نے مسرور ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو خود اگناس سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ میں اس باغی سردار کو دیکھنا چاہتا تھا جس کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ میں نے انطاریہ کو آواز دی اور انطاریہ میرے قریب آ گئی۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں انطاریہ، یہ لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مگر یہ اگناس کے آدمی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اگناس تعاس کا دشمن ہے، اسے جب معلوم ہوگا کہ ہم تعاس کے ساتھی ہیں تو کچھ بھی نہ ہوگا انطاریہ، تم بے فکر رہو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا بازو پکڑ کر ان لوگوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب نیزے تانے آگے بڑھنے لگے۔ ان کی تعداد 50 سے کم نہ ہوگی۔ سب میرے گرد گھیرا بنائے چل رہے تھے۔ تمہاری بستی یہاں سے کتنی دور ہے اور کیا تم پیدل سفر کرو گے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ بستی زیادہ دور نہیں ہے اور ہم گھوڑوں پر سفر کریں گے، گھوڑے درختوں کی دوسری طرف موجود ہیں، اس نے جواب دیا۔ اور میں نے اطمینان کی سانس لی، مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن انطاریہ میرے ساتھ تھی۔ نہ جانے اس صنف میں کیا کشش ہے کہ انسان ہمیشہ اس کی بہتری کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ وہ خود دنیا بھر کی تکلیف گوارا کر لیتا ہے، لیکن عورت کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ بہرحال ہم ان لوگوں کے ساتھ درختوں کی دوسری طرف پہنچ گئے جہاں 2 آدمی گھوڑوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 مضبوط گھوڑے ہمارے حوالے کر دیے۔ جن لوگوں کے گھوڑے ہمارے استعمال میں آئے تھے وہ دوسروں کے ساتھ ان کے گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ہمارے گھوڑوں کو گھیرے میں لیے چل رہے تھے تاکہ ہم فرار نہ ہو سکیں۔ گھوڑوں کی رفتار بھی سست تھی۔ ہم سفر کرتے رہے۔ راستے میں نے انطاریہ سے پوچھا، کیا تعاس کو تمہاری گمشدگی پر حیرت نہ ہوگی انطاریہ؟ نہ صرف حیرت بلکہ وہ سخت پریشان ہوگا۔ بوڑھا ابو الہوس سب سے زیادہ مجھے چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی اس کی محبت پیدا نہ ہو سکی۔ اور سچ پوچھو بہادر، تو میں بھی اس کی معبودیت کو دل سے تسلیم نہیں کرتی۔ وہ دوسروں کے سامنے خدا بن جاتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ ایک بے بس چوہا ہوتا ہے جس کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی، میں نے پوچھا۔ اپنی قلمرو کے چپے چپے میں وہ بہت نڈھال ہوگا۔ کیا دیوانگی میں اپنی فوجیں تو یہاں نہ بھیج دے گا؟ میں نے پوچھا۔
اگناس کے علاقے میں وہ کوئی کمزور قدم اٹھانا حماقت سمجھتا ہے، ایسا نہ کرے گا، انطاریہ نے جواب دیا، اور میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ سفر جاری رہا۔ گھوڑوں کی سست رفتاری کی وجہ سے خاصی دیر لگی، اور پھر ہمیں ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ عارضی بستی تھی، وہ ایک بلند و بالا پہاڑی کے دامن میں بسائی گئی تھی۔ چاروں طرف سرب فلک پہاڑیاں سر اٹھا کے کھڑی تھیں، اور بستی تک پہنچنے کے لیے صرف ایک درہ تھا۔ گویا اگر کوئی بیرونی فوج حملہ آور ہوتی تو پوری قوت اس درے پر لگائی جا سکتی تھی، اور اس طرح فوج کو روکنا بہت آسان تھا۔ ہاں، اگر بہت ہی بڑے لشکر سے مقابلہ ہو اور وہ پہاڑیاں عبور کر کے اس بستی پر حملہ آور ہوں تو دوسری بات تھی۔ ایسی شکل میں بھی ان پہاڑیوں سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ جھونپڑیوں کی تعداد قابل شمار تھی، بس تا حد نگاہ جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں، جس سے اس بستی کی بے پناہ آبادی کا اندازہ ہوتا تھا۔ جگہ جگہ کنویں بنے ہوئے تھے جن سے ہوا کے ذریعے پانی نکالا جا سکتا تھا۔ گویا یہاں پنچکیاں ایجاد ہو چکی تھیں جو اس سے قبل میں نے کہیں اور نہیں دیکھی تھی۔ بعد میں نے ان لوگوں کا پورا نظام دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ بلا شبہ یہ دنیا کی ذہین ترین نسل تھی۔ خود طاعس کی عالیشان قلمرو سے بھی وہ کچھ زیادہ تھا جو یہاں اس بستی میں موجود تھا۔ میں نے ایک نگاہ میں ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ مائل بترقی اور ناقابل تسخیر قوم ہے، اور طاعس ان پر کبھی فتح نہیں حاصل کر سکتا۔ جھونپڑیوں کے درمیان لوگ چل پھر رہے تھے، تندرست و توانا لوگ، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، سب کے سب حشاش پشاش۔ ہم ان کے درمیان سے گزرتے رہے۔ کوئی جھونپڑی ایسی نہیں تھی جس کے سامنے کے حصے میں ترکاریاں نہ لگی ہوں۔ بہت سی جھونپڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ گئے۔ اس جھونپڑی کا صحن دوسری طرف تھا۔ چنانچہ گھڑ سوار سب ایک طرف رک گئے۔ صرف 2 آدمی مجھے اور انطاریہ کو ساتھ لے کر جھونپڑی کی دوسری طرف چل پڑے۔ وہ اب بھی گھوڑوں پر تھے۔ صحن میں ترکاریاں لگی ہوئی تھیں، اور میں نے ان پودوں کے درمیان ایک دیو قامت نوجوان کو دیکھا۔ بلا شبہ یہ دیو ہی تھا۔ انتہائی لمبا قد، لمبے لمبے بال، تانبے کی طرح سرخ چہرہ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، درختوں کی موٹی شاخوں جیسی کلائیاں۔ وہ ترکاریوں کی پودوں کے درمیان سے خودرو پودے چھانٹ رہا تھا۔ گھوڑوں کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے گردن اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں غضب کا جلال تھا۔ تب وہ کھڑا ہو گیا اور تعجب سے ہمیں دیکھنے لگا۔ دونوں گھڑ سوار نیچے اتر آئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی نیچے اتر گیا، اور انطاریہ بھی۔ دیو قامت نوجوان تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب ایک گھڑ سوار نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے اسے مابسا کی سرحد کے قریب سے گرفتار کیا ہے اگناس۔ کون ہیں یہ دونوں؟ اگناس نے پوچھا۔ میں اس مشہور زمانہ انسان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ یہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوگا۔ مابسا کی چھوٹی سی ندی کے کنارے ایک دوسرے سے ہم آغوش تھے، ہمارے لیے اجنبی ہیں، ہمیں لانے والوں میں سے ایک نے کہا۔ کیا انہوں نے سرکشی کی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اگناس کے نام پر انہوں نے خود کو چوہوں کی طرح ہمارے حوالے کر دیا۔ کیا تم نے ان سے بدسلوکی کی؟ اس نے قدرے ناگواری سے پوچھا۔ نہیں اگناس، ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ اس نے براہ راست مجھ سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، میں نے جواب دیا، اور اگناس نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر وہ اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اجنبیوں کو مہمان کی حیثیت سے رکھو، کل سمجھداروں کے سامنے ان سے سوال و جواب کیے جائیں گے، اور تم جانتے ہو کہ مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ ہم تیرے حکم کا احترام کریں گے اگناس، اس کے دونوں آدمیوں نے سر جھکا کر کہا، اور پھر ہمیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہم دونوں کو لے کر ایک خوشنما جھوپڑی کے پاس آیا، اور پھر ہمیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اب ان کے رویے میں نرمی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم میزبانی کے لیے حاضر ہیں قابل احترام شخص، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
لیکن مہمان کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ تم ایک معقول مہمان ثابت ہوگے. تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، میں نے کہا، اور وہ گردن جھکا کر باہر نکل گئے. میں نے جھونپڑی کو اندر سے دیکھا. خاصی کشادہ جھونپڑی تھی. دیواروں پر جانوروں کی کھالیں منڈی ہوئی تھیں. پرندوں کے پروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. آرام دہ بستر موجود تھے. میں نے انطاریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ فکر مند سے بیٹھ گئی. اب کیا ہوگا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا. کیوں، تم پریشان ہو؟ میں نے بے فکری سے سوال کیا. ہم اکناس کے قیدی ہیں. ہم کسی کے قیدی نہیں انطاریہ. ان کی کیا مجال تھی کہ وہ مجھے یہاں تک لے آتے؟ لیکن میں اکناس سے ملنے آیا تھا. تاآس نے مجھے اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے. میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے تاآس کی پوری فوج کو شکست دی تھی. اور تم نے دیکھ لیا ہے. وہ کون سے جہاں کا انسان ہے؟ انطاریہ نے کہا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا طاقتور انسان نہیں دیکھا. بلا شبہ ہماری خوب خاطر کی گئی. پھل، گوشت اور دودھ ہمارے سامنے ڈھیر کر دیا گیا. شام کو کچی اور پکی ترکاریوں اور دودھ سے تواضع کی گئی، اور رات کو بھنا ہوا گوشت اور دوسرا کھانا جو میں نے اور انطاریہ نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا. پھر رات آ گئی اور میں نے جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر دیا. میں بالکل پرسکون تھا. کم از کم اتنا اندازہ میں نے لگا لیا تھا کہ وہ لوگ برے نہیں تھے، اور اس وقت تک برے ثابت ہوں گے جب تک ان کے ساتھ کوئی شرارت نہ کی جائے. اور پھر رات تھی اور انطاریہ. حسن و دلکشی کا پیکر، خود سپردگی لیکن حجاب کے ساتھ، دیوانگی لیکن اظہار صرف آنکھوں سے ہوتا تھا. یہ رات بھی زندگی کی دلکش راتوں میں سے تھی. انطاریہ بھی بے حد خوش تھی. اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا کہ میرا قرب پانے کے بعد اسے دنیا کی کسی اور چیز کی آرزو نہیں رہی ہے. رات کے کسی حصے میں ہم تھک کر سو گئے، اور دوسری صبح جب کہ روشنی نہیں نکلی تھی، زور زور کے نقارے بجنے سے ہماری آنکھیں کھل گئیں. یہ کیسا شور ہے؟ انطاریہ نے پریشانی سے پوچھا. پتہ نہیں، میں نے جواب دیا، اور جھونپڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. باہر چند لوگ کھڑے تھے. وہ شاید میرے ہی پاس آئے تھے. کیا بات ہے؟ میں نے ان سے پوچھا. اگر طلوع کے پجاری ہو تو ہمیں حکم ملا ہے کہ عبادت کی جگہ تمہاری رہنمائی کریں. ان میں سے ایک نے کہا. میں طلوع کا پجاری نہیں ہوں، لیکن تمہاری عبادت دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ چونک پڑے. پھر وہ پریشانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے کہا. تم چل سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ممکن ہے تمہارا ذہن اس مقدس روشنی کی طرف راغب ہو جائے جو نور بخشتی ہے. تب میں تیار ہوں، میں نے کہا، اور انطاریہ کو لباس پہن کر باہر آنے کے لیے کہا. انطاریہ تیار ہو کر آ گئی اور ہم ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے. جھونپڑیوں سے دور ایک وسیع میدان میں انسانوں کا سمندر موجزن تھا. بستی کا ایک ایک فرد نکل آیا تھا. شیرخوار بچے تک ماؤں کی گودوں میں تھے اور جاگ رہے تھے. سہانی ہوا چل رہی تھی. آسمان پر ابر تھا. بڑا دلکش ماحول تھا. ہم بھی اسی میدان کی سمت جا رہے تھے، اور پھر ہم ان لوگوں کے قریب پہنچ گئے. سب ایک قطار میں بیٹھے تھے. مجھے اور انطاریہ کو چھوڑ کر ہمیں لانے والے کہیں اور چلے گئے. یہاں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. میں انطاریہ کا ہاتھ پکڑے ان لوگوں سے قدرے فاصلے پر ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور انہیں دیکھتا رہا. بلا شبہ لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن کیا مجال کوئی ہلکی سی آواز بھی سنائی دے رہی ہو. دیو قامت اگناز بھی لوگوں کی قطار میں موجود تھا، اور بیٹھے ہوئے بھی وہ کھڑے ہونے والوں سے لمبا نظر آ رہا تھا. صرف اپنے قد کی وجہ سے اسے شناخت کیا جا سکتا تھا، ورنہ اس میں اور عام لوگوں میں کوئی امتیاز نہیں تھا. وقت خاموشی سے گزر رہا تھا، اور پھر سامنے کی جھاڑیوں میں اجالے کی کرنیں پھوٹ پڑی اور آہستہ آہستہ ایک بھنبھناہٹ گونج اٹھی. وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے. جوں جوں روشنی بلند ہوتی رہی، یہ بھنبھناہٹ بڑھتی رہی، اور جب سورج کی پہلی کرن نے زمین کا رخ کیا تو وہ سب کھڑے ہو گئے.
ان کا ایک ہاتھ بلند تھا اور وہ زور زور سے کہہ رہے تھے، خوش آمدید، خوش آمدید، اے شہنشاہ نور، خوش آمدید، اے رحم والے، خوش آمدید، اے برکت والے۔ ہماری آنکھوں نے تیرا منور چہرہ دیکھا، یقیناً برکتوں کی شام آئے گی، ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے، تو ہمارا معبود ہے، تیری ضیاء سے زمین اناج اگلتی ہے، بھیڑیں دودھ دیتی ہیں، تو ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری عبادت قبول کر، ہماری دعا قبول کر۔ اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر وہ سب جھکے، انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر لگایا اور عبادت ختم ہو گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ سورج کے پجاری اس کی زیارت کرنے کے لیے صبح ہی صبح جاگ جاتے تھے۔ بہرحال یہ عبادت مجھے کافی دلچسپ محسوس ہوئی۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ واپس چل پڑا، لیکن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے ارد گرد کے لوگ چوکنے ہیں۔ ایک طرح سے وہ میری نگرانی کر رہے تھے۔ میں نے ان کی پرواہ نہ کی اور تھوڑی دیر بعد ہم واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئے۔ عجیب لوگ ہیں، انطاریہ نے تبصرہ کیا۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بے پناہ، اور وہ سب قوی ہیکل ہیں۔ اور اگناس، میں نے آج ہی اسے دیکھا، وہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے۔ میری بات مانو، تاآس اسے کبھی شکست نہیں دے سکے گا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس سے اپنی توہین محسوس کی۔ غریب انطاریہ تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، حالات اسے خود بتا دیں گے کہ میں کیا ہوں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہمارے لیے ناشتہ آ گیا۔ حسب معمول دودھ، پھلوں اور عجیب ساخت کی موٹی موٹی روٹیوں پر مشتمل تھا۔ میں نے بے تکلفی سے ناشتہ کیا۔ پھر سورج نے تھوڑا سا سفر طے کیا تھا کہ کچھ نیزہ بردار ہمارے جھونپڑے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک اندر داخل ہوا۔ اگناس نے تم دونوں کو طلب کیا ہے، اس نے کہا۔ ہم تیار ہیں، میں نے کہا، اور میں انطاریہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکل آیا۔ نیزہ بردار میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ صرف ایک شخص ہماری رہنمائی کے لیے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح ہم ایک طویل فاصلہ طے کر کے ایک احاطے کے قریب پہنچ گئے جس کا بہت بڑا دروازہ تھا۔ یہ عظیم الشان احاطہ بھی بانسوں سے بنایا گیا تھا۔ میں انطاریہ کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ احاطے میں تقریباً 200 آدمی موجود تھے۔ دیوار کے کنارے کنارے پتھر کی نشستیں تھیں جن پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک بڑا چبوترا تھا جس پر 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے درمیانی کرسی پر اگناس بیٹھا تھا اور اس کے دونوں طرف ایک انتہائی ضعیف بوڑھا جس کی داڑھی پیٹ تک آتی تھی، اور ایک اس سے کم بوڑھا موجود تھا۔ دونوں بوڑھے چہرے اور آنکھوں سے انتہائی دانشمند اور زیرک نظر آتے تھے۔ اگناس کے چہرے پر بے پناہ جلال تھا، وہ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے قریب آ جاؤ اجنبی، اس عورت کے ساتھ، اگناس نے کہا، اور میں بے خوفی سے انطاریہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں نے اس روئے زمین پر تمہارے جیسے رنگ اور تمہاری جیسی شان کا آدمی نہیں دیکھا۔ بے شک تم متاثر کرنے والی شخصیت کے مالک ہو، اور تمہاری ساتھی بے حد خوبصورت ہے۔ کیا تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ گے؟ اگناس نے کہا۔ اگناس کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ہماری سرحد میں تم کیوں آئے ہو اور کس حیثیت سے آئے ہو؟ ایک دشمن کی حیثیت سے، باغی اگناس کی سرکوبی کے لیے، اسے گرفتار کرنے کے لیے، لیکن فی الحال اس کا مہمان ہوں، میں نے کہا، اور انطاریہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ البتہ اگناس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ باغی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تاآس کا نمائندہ۔ تو تم تاآس کے نمائندے ہو؟ ہاں، یہی سمجھ لو، میں نے کہا۔ کیا تم تاآس کے قلمرو کے باشندے ہو؟ نہیں، ایک اجنبی دنیا سے تاآس کی دنیا میں آیا تھا۔ ہمیں تفصیل سے بتاؤ بہادر، تمہارے سینے میں بہت بڑا دل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تم حق گو ہو، اگناس نے کہا۔ تاآس کی قلمرو میں میں اجنبی تھا۔ تاآس کے سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا، اور تاآس نے میری طاقت سے مروب ہو کر مجھے اپنا دوست بنا لیا۔
اس نے اپنی ایک رانی مجھے پیش کر دی اور اس کے ذریعے پیشکش کی کہ میں حق دوستی ادا کروں اور تاس کے سب سے بڑے دشمن باغی اکناس کو گرفتار کر کے زندہ یا مردہ اس کے حضور پیش کر دوں۔ تاس کے دوستانہ رویے سے متاثر ہو کر میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ اکناس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی قوتوں کا مالک ہے اور غیر معمولی قوتوں والے انسان کو گرفتار کرنے کے لیے مجھے خاصی دلچسپی تھی۔ تاس نے اپنی بہترین فوج تیار کی اور ہم چل پڑے، لیکن تمہارے ایک وفادار گورب نے چالاکی سے ہمیں لرزتی وادیوں میں پہنچا دیا جہاں تاس کی پوری فوج پتھروں کا شکار ہو گئی۔ صرف میں اور یہ لڑکی بچ سکے۔ میں تمہاری حق گوئی کی عظمت کا قائل ہوں جوان۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اکناس نے کہا۔ کچھ نہیں، ہم پہاڑ کے سوراخ سے اس طرف نکل آئے اور تمہارے ساتھیوں نے مجھے آ لیا۔ گورب کا کیا ہوا؟ اس نے حقیقت بتا دی تو تاس کے جرنیلوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ تمہارے حکم سے؟ اکناس نے پوچھا۔ نہیں، میں ایسا احمقانہ حکم نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اگر جرنیل جلد بازی سے کام نہ لیتے تو گورب بھی ہمیں باہر نکلنے کا راستہ بتاتا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ بہت اچھا ہوا جوان، ورنہ گورب کے قتل کا انتقام ضرور تم سے لیا جاتا۔ بے شک تم نے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ گورب نے اس فوج کی آمد کی اطلاع کے لیے 2 سپاہی بھیجے تھے جو ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو اب ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور سوال ہم تم سے کریں گے۔ اکناس نے کہا۔ وہ بھی کرو، میں نے کہا۔ کیا تاس تمہارا دشمن تھا؟ کیا تمہیں موت کے جبڑوں میں دیکھنا چاہتا تھا؟ یہ اندازہ تم نے کیوں کر لگایا ہے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ کیا تمہیں اکناس کی قوت کے بارے میں نہیں بتایا گیا؟ میں تاس کی پیشکش قبول نہ کرتا، لیکن اکناس کے افسانے سن کر میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اسے ضرور گرفتار کروں۔ مجھے اس کی فوج کی چندان ضرورت نہیں تھی جو تاس نے میرے ساتھ بھیجی، کیونکہ یہ معمولی سا کام میں خود بھی انجام دے سکتا تھا۔ میں نے بدستور لاپرواہی سے کہا اور انتاریا کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ اکناس کے دربار میں بھنبھناہٹیں گونج اٹھیں اور پھر اکناس کے قریب بیٹھے بوڑھے نے ہاتھ اٹھایا اور خاموشی چھا گئی۔ کیا اکناس کو دیکھنے کے بعد بھی تم اسے معمولی کام کہہ سکتے ہو؟ بوڑھے نے کہا۔ میں اب بھی اس کام کو معمولی سمجھتا ہوں، میں نے کہا، اور انتاریا نے میرا بازو دبایا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اکناس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور چہرے پر پہاڑوں کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا تم فاتر العقل ہو؟ بوڑھے نے قدرے درشت لہجے میں کہا اور اکناس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس سے صرف سوالات کرو محترم استاد، بد کلامی مت کرو۔ اور بوڑھا سنبھل گیا۔ چند ساعت وہ خاموش رہا۔ کیا تم اب بھی اکناس کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میری ساتھی انتاریا اگر پسند کرے تو میں اکناس کو گرفتار کر کے تاس کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، میں نے کہا، اور ایک بار پھر بھنبھناہٹیں گونج اٹھیں۔ گویا تم اکناس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، تمہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے۔ بوڑھے نے بمشکل اپنے غصے کے جذبات کو دباتے ہوئے کہا۔ ہاں معزز بزرگ، ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا۔ حالانکہ تم اکناس کے قیدی ہو، بوڑھے نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ میں اکناس کا مہمان ہوں معزز بزرگ۔ وہ لوگ جو مجھے یہاں تک لائے ہیں صرف اس لیے مجھے یہاں لا سکے ہیں کہ میں خود یہاں آنا چاہتا تھا۔ میں اکناس کی قوت دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ ان کی لاشیں تمہیں دریا کے کنارے مل جاتی، میں نے کہا۔ اگر تمہاری ساتھی تم سے کہہ دے کہ تم اکناس کو گرفتار کر لو تو کیا تم اس بستی سے اکناس کو گرفتار کر کے لے جا سکتے ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ میں اس بستی کے ایک ایک فرد کو قتل کر دوں گا۔ اس قتل عام میں مجھے وقت ضرور لگے گا، لیکن جب میں فارغ ہوں گا تو صرف اکناس زندہ بچے گا، اور میں اسے گھوڑے پر بٹھا کر تاس کے پاس لے جاؤں گا۔ تو یقیناً دیوانہ ہے، تو یقیناً پاگل ہے۔ طاقت والا مجھے معاف کرے، میں مجبور ہوں اکناس، اس سے زیادہ میرے کان کچھ نہیں سن سکتے۔
बूढ़ा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बैठो उस्ताद मोहतरम, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। क्या तुम्हारे ख्याल से अकनास का सानी इस पूरी कायनात में नहीं है? अगर ये ख्याल है तो तुम गलत रास्ते पर हो। हम तो इस कायनात के बारे में कुछ नहीं जानते। न जाने रोशनी ने इस जहां को कौन सी ताकतें बख्शी हैं। ताहिम इस जवान को अपनी हसरत निकालने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सुनो ऐ बहादुर हक़ गो, मुमकिन है तुम बहुत निडर और बहादुर हो। मुमकिन है तुम्हारी गुफ्तगू सिर्फ लाफो गज़ाफ ना हो, लेकिन तुमने इन लोगों के सामने जिस बात का इजहार किया है उसका मुजाहिरा कर सकोगे। तुम क्या चाहते हो दोस्त? मैंने मुस्कुराकर पूछा। देखना चाहते हैं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है या सिर्फ तुम्हारी खबतुल हवासी। तो देखो, लेकिन अगर मैं फातेह हुआ तो अगनास तुम्हारा गुलाम होगा, पूरी बस्ती तुम्हारी गुलाम होगी, और अगनास की वफादारी अगनास के कौल का एहतराम करेंगे। फिर तुम चाहोगे तो अगनास हाथ बांधकर तास की खिदमत में पेश हो जाएगा। मैं तैयार हूं अगनास, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहादुर बहादुर, ऐसा ना करो। मैं जिंदा न रहूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? अंतारिया ने हकलाते हुए कहा। औरत मेरी कमज़ोरी ना बन सकेगी अंतारिया, मुझे माफ़ करना, तुम्हारी ये आरज़ू पूरी ना कर सकूंगा, मैंने कहा, और अंतारिया का बाजू पकड़कर उसे बैठे हुए लोगों के करीब छोड़ दिया। मैं हाजिर हूं अगनास, मैंने कहा, और अगनास उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पुश्त से एक सुतून नुमा गर्ज उठाया जो खालिस फौलाद का बना हुआ था, और इसका वज़न तुम्हारे लिए नाकाबिल यकीन होगा। बेशक अगनास के चौड़े हाथ की उंगलियां ही उसे गिरफ्त में ले सकती थीं। अगनास उसे लिए हुए चबूतरे से नीचे उतरा और गर्ज को ज़मीन पर डाल दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और ज़मीन लरज़ उठी। फिर वो एक कमान और तीर उठा लाया और उसे मेरे कदमों के नज़दीक रख दिया। तब उसने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस गर्ज को ज़मीन से उठाकर इस इहाते के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाओ नौजवान, और इस तीर को कमान चढ़ाकर फ़ज़ा में फेंक दो, तब तुम पहले इम्तिहान से गुजर सकोगे। मैंने दोनों हाथ फैलाकर गर्दन झुका दी और अगनास बाकायदा अंदाज में चलता हुआ चबूतरे पर पहुंच गया। मैंने अंतारिया की तरफ देखा। उसका सांस धोंकने की तरह चल रहा था। उसकी मासूम आंखें खौफ से फैली हुई थीं। उसके ख्याल में मैंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी और अब मेरी ज़िंदगी के इम्कानात नहीं थे। मेरा दिल चाहा कि एक कहकहा लगाऊं, लेकिन मैंने खुद को बाज रखा और फिर मैंने झुककर अगनास के गर्ज को उठा लिया, उसे दोनों हाथों में पकड़ा और फ़ज़ा में घुमाकर उसे मैदान के दूसरे सिरे पर फेंक दिया। मेरे जिस्म में ज़िंदगी लौट आई थी। ये काम मैंने इस तरह चश्मे ज़दन में किया था कि वहाँ बैठे हुए लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने बेइंतहा वज़नी गर्ज को मैदान के दूसरे सिरे पर पड़े देखा। वो अहमकों की तरह उसे देखते रह गए। तब मैंने कमान उठाया, मोटा नेज़े नुमा तीर उसमें रखा और आसमान की तरफ रुख करके चला खींचा और नेज़ा फ़ज़ा में बुलंद हो गया। वो सब आंखें और मुंह फाड़े फ़ज़ा में देख रहे थे, लेकिन नेज़ा उनकी निगाहों की हद से दूर चला गया था। तब मैंने अगनास की तरफ देखा और पहली बार मैंने उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात देखे। मुझे बहुत अफसोस है अगनास, तुमने मेरे इम्तिहान का मियार बहुत पस्त रखा था, मैंने कहा। हाल में बैठे लोग खड़े हो गए, फिर जल्दी से बैठ गए। बूढ़े का मुंह खुला हुआ था। अलबत्ता मैंने लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े को इस तरह मुतमईन देखा जैसे वो पहले बैठा था। हाँ, मुझे भी अफसोस हुआ दोस्त, मैंने वाकई तुम्हारे बारे में सही तौर से नहीं सोचा था, और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं अभी और इसी जगह अपने और तुम्हारे बारे में फ़ैसला कर लूँ। मैं तैयार हूँ अगनास। असल में तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा इसी से लगा लेना चाहिए था कि तुम तास की खुदाई को ख़त्म नहीं कर सके और उसके खौफ से पहाड़ों में पोशीदा हो, जबकि मैंने भरे दरबार में तास को अपनी क़ुव्वत का एहसास दिलाकर खौफज़दा कर दिया था, और वो बहालत मजबूरी मुझे दोस्त बनाने पर तैयार हुआ था। उसने मुझे तुम्हारी सरकोबी के लिए इस वास्ते भेजा था कि अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा गया तो ये एक बड़ी क़ुव्वत से महफूज हो जाएगा, और अगर तुम्हें ज़ेर कर लिया
اور یہاں کی حکومت میرے سپرد کر کے مجھے اپنا دوست بنا سکتا تھا۔ بے شک طاس کی خدائی ختم کرنے والا واحد انسان اس روئے زمین پر صرف میں ہوں۔ کیا تم طاس کو معبود تسلیم کرتے ہو؟ اگناس نے پوچھا۔ میں اسے بے حقیقت انسان سمجھتا ہوں اور جب چاہوں اسے چونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں۔ کیا تم روشنی کے پجاری ہو؟ نہیں، کیونکہ میں اس روشنی کو خود میں جذب کر سکتا ہوں۔ میں نے اس روشنی میں پرورش پائی ہے۔ یہ گرم سمندر میرے وجود کو فنا نہیں کر سکتا۔ کفر نہ بکو جوان، کفر نہ بکو، میں اپنا عہد پورا کروں، اگناس نے کہا اور اپنا اوپری لباس اتارنے لگا۔ چند ساعت کے بعد اس کے چمڑے کا زیریں لباس رہ گیا اور وہ میرے مقابلے میں آ گیا۔ بلا شبہ گوشت اور ہڈیوں کا ایک پہاڑ میرے سامنے موجود تھا اور میں گردن اٹھا کر ہی اس کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ پتھر کی کرسیوں پر بیٹھے لوگ اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے تھے اور انطاریہ کے چہرے پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔